بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جو بادشاہوں کا بہت مقرب تھا۔ اس نے حرام سے کافی دولت جمع کی ہوئی تھی۔ ہر وقت اس کے گھر میں محفل موسیقی سجی رہتی تھی اور دسترخوان پر شراب و کباب سجی رہتی تھی۔ میں اس کی ان محافل سے بہت تنگ تھا اور میں نے اسے کئی بار نصیحت کی، لیکن میری نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک بار میں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا، تو اچھی طرح جانتا ہے میں اپنی خواہشات کا قیدی ہوں اور میں ابلیس کے ہاتھوں اسیر ہوں، لیکن تم شیطان کے پھندے سے آزاد ہو۔ میرے متعلق اپنے مولا سے جا کر بتاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے ذریعہ میں اپنے نفس کے غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہمسائے کی بات کو اپنے ذہن میں رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہمسائے کے بارے میں مکمل بیان کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تو کوفہ واپس جائے اور لوگ جب ملنے کے لیے آئے، اگر تیرا ہمسایہ بھی تجھے ملنے کے لیے آئے تو اس سے کہنا کہ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تو غلط کام چھوڑ دے تو میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ میں کوفہ واپس آیا، میرے دوست احباب مجھے ملنے کے لیے آئے، ان میں میرا ہمسایہ بھی شامل تھا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ میں نے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بیٹھا رہا۔ جب تنہائی میسر ہوئی تو میں نے اس سے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیرے لیے زبانی پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو غلط کام چھوڑ دے تو میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور مجھ سے کہا، تجھے خدا کی قسم، کیا امام صادق علیہ السلام نے تجھے یہ پیغام دیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ پھر اس نے اپنے تمام کاموں سے توبہ کر لی۔ کچھ دنوں بعد مجھے اس کا پیغام ملا کہ آ کر مل جاؤ۔ میں اسے ملنے گیا تو وہ دروازہ کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، اے بندہ خدا، تم سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے جواب دیا، ابو بصیر، میں کیسے تمہارے سامنے آؤں؟ میں نے تمام لوٹی ہوئی دولت واپس کر دی ہے، اب میرے پاس پہننے تک کپڑے نہیں ہیں، اسی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ میں نے واپس آ کر اس کو لباس فراہم کیا اور اس کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا۔ پھر چند دن بعد پیغام ملا کہ میں بیمار ہوں، ایک دفعہ ملنے کے لیے چلے آؤ۔ میں نے اس کی عیادت کی اور پھر روز اس کی عیادت کے لیے جانے لگا۔ اس کا کافی علاج معالجہ کروایا، لیکن وہ صحت یاب نہ ہوا۔ آخر کار اس کی زندگی کے لمحات ختم ہونے کو آئے تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا تو اسے نقیب سی آواز میں کہا، ابو بصیر، تیرے مولا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ انتقال کر گیا۔ میں اسی سال مکہ حج کے لیے گیا تو وہاں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو بصیر، ہم نے تیرے ہمسائے سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔